الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة رواه الترمذی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو ان کو اختیار کرے گا، آپ نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا عمل من اکل طیبا، کہ جو شخص حلال کا رزق کھائے گا، اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا۔ نمبر 2 وعمل فی سنت، اور وہ میری سنتوں پر عمل کرے گا۔ اور نمبر 3 وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دخل الجنہ، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کوشش کرے کہ یہ 3 باتیں ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کہ جنت میں داخل ہونا بہت آسان ہے، کہ شریعت نے 3 اعمال کے ساتھ اسے جوڑا ہے کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں ہیں، آپ نے دخلا ماضی کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی من اکل طیبا، کہ جو شخص رزق حلال کھائے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ گزشتہ جمعے میں نے تفصیل سے اس موضوع پر بات عرض کی تھی کہ من اکل طیبا، کہ انسان حلال کھائے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک انسان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو حکم دے کر یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو جب رزق حلال کا ہوتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اور جب حلال کا نہ ہو تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جب رزق حلال کا ہوتا ہے تو وہ جائز راستوں میں
مسجدوں میں، مدارس میں غریبوں پر، مستحقین پر اللہ کے راستے میں لگتا ہے۔ اور عموماً جب حلال کا رزق نہیں ہوتا تو وہ رسم و رواج پر، بدعات پر، نام و نمود پر، نمائش پر، مکانات پر، گاڑیوں پر، ساز و سامان پہ لگتا ہے۔ حلال کا مال اللہ قبول کرتا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ طیب ہے اس لیے طیب مال کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، اس لیے اللہ پاکیزہ مال اپنے راستے میں قبول کرتا ہے۔ تو پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ ہے من اکل طیباً، انسان حلال کھائے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ حرام نہایت نقصان دیتا ہے انسان کی اپنی ذات کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، اور اس لقمے سے پرورش پانے والے جتنے افراد ہوں حرام ان پہ اثر کرتا ہے۔ عموماً حرام سے پرورش پانے والا جسم صحت مند نہیں رہتا، آئے دن بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حرام سے پرورش پانے والی اولاد بھی فرما بردار نہیں ہوتی، نہ ہی وہ مستقبل کا سہارا بنتی ہے، اور نہ وہ ملک اور ملت کی پاسبان بنتی ہے، اور نہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ پھر یہی اولاد انسان کے لیے بے چینی کا، پریشانی کا اور تکلیف کا ذریعہ بن جاتی۔ حرام سے پرورش پانے والی اہلیہ بھی فرما بردار نہیں ہوتی، خدمتگار اور اطاعت گزار نہیں ہوتی، ہر آئے دن گھر میں جھگڑا رہتا ہے، گھر کی فضا پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے جب وہ حلال کو چھوڑ کر حرام پہ لگتا ہے۔ جب انسان حلال پہ لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ بسا اوقات اللہ حرام کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے انسان کو، کہ جس دماغ کو یہ استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، جس دماغ کو استعمال کر کے یہ حرام جمع کرتا تھا، تو اللہ کبھی اسی دماغ پر بیماری لا کر، کینسر لا کر بتلاتا ہے کہ جب تم نے ہمارے حکم کو ٹھکرایا تو ہماری طرف سے پھر تم اس سزا کے مستحق ہو۔ اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کا نام تھا حیدر علی خان، اس کی بڑی دکان تھی اور یہ سامان فروخت کیا کرتا تھا، ہارڈ ویئر کا سامان اس کے پاس ہوتا تھا، اور علاقے میں سامان کے لحاظ سے اس سے بڑی دکان کسی کی نہیں تھی۔ یہ شخص صوم و صلات کا پابند بھی تھا، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہوتی، ذکر بھی کرتا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ یہ نیک آدمی ہے، اس سے سامان لیں گے تو یہ شاید سامان ہمیں اچھا فراہم کرے گا، 2 نمبر سامان نہیں ہوگا، مناسب قیمت پر یہ ہمیں دے گا۔ تو ڈاکٹر عبدالغنی فاروق لکھتے ہیں کہ اس کے صوم و صلات کو، اس کی تسبیح کو، اس کے ظاہری وضاقتہ اور حلیے کو دیکھ کر ہم بھی اس سے سامان خریدنے لگے۔ کہتے ہیں ہم یہ ہارڈ ویئر کا سامان اس سے لیتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ چلو آج یہ جو سامان چاہیے کسی اور دکان سے لے لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ چیز خریدنے کے لیے میں دوسری دکان پر گیا، اس سے قیمت پوچھی تو اس نے 2 روپے بتائی، اور میں ان کے پاس آیا، اس چیز کی قیمت پوچھی تو انہوں نے 10 روپے بتائی، اور جو 2 روپے میں دے رہا تھا وہ اصل مٹیریل تھا، اصلی مال تھا، یہ 10 روپے میں دے رہا تھا، چیز بھی 2 نمبر تھی۔ کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم تو اسی سے سامان خرید رہے ہیں، پورا مکان بنا، سارا سامان لاکھوں روپے کا اس سے خریدا۔ تو جب اس سامان کے بل نکالے گئے، تحقیق کی گئی تو پتہ چلا اس نے آدھے سے زیادہ نفع کمایا، یعنی دوسری دکانوں کی بنسبت آدھ اس نے نفع لیا ہے، کہ ایک چیز اگر عام دکان پہ 203 روپے میں ملتی ہے، یہ 9 سے 10 روپے میں دیتا تھا، اور وہ چیز بھی 2 نمبر دیتا تھا، تو اس نے ڈبل نفع اس پہ لیا۔ اب لوگ اس کے ظاہر پہ دیکھتے تھے کہ بظاہر دیندار ہے، وضاقتہ ہے، اور لیکن یہ لوگوں کو چیز بھی 2 نمبر دیتا اور نفع بھی ڈبل اس پہ رکھتا، دوہرا نقصان دیتا۔
حرام پہ چلنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اس نے سمجھا یہ کہ میں بہت سی دولت اکٹھی کر دوں گا، بہت سا پیسہ جمع ہو جائے گا، چند سال اس نے یہ کاروبار تو اپنا کیا، لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 سال کی عمر، کہ جو عمر بڑھاپے کی عمر نہیں ہے، شباب اور بڑھاپے کے درمیان کا ایک زمانہ ہے، اس زمانے میں اس کے دماغ کا کینسر اس کو ہو گیا۔ لاہور کا رہائشی تھا، وہاں ہسپتالوں میں علاج کے لیے گیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ لاہور کے سب سے مہنگے اسپتال میں پہنچا، انہوں نے کہا اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تم کراچی آغا خان ہسپتال میں جاؤ، وہاں علاج کرواؤ۔ لاہور سے یہ کراچی آیا اور آ کر جب اپنا علاج شروع کیا تو چونکہ دماغ کا علاج ویسے بھی مہنگا ہے، تو اب اس کی دکان میں جتنا ساز و سامان تھا وہ سارا اس نے فروخت کر دیا اپنے علاج پر، یہاں تک کہ سامان بھی چلا گیا۔ علاج چلتا رہا، کوئی افاقہ نہ ہوا، ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی دکان بھی بیچ دی۔ اب اس کے پاس کچھ نہ رہا، اب یہ لوگوں سے قرض لینا شروع کیا، اس کے بھائی قرض لیتے رہے تاکہ کسی طرح شفا ہو جائے۔ تو چند مہینوں تک یہ ہسپتال میں رہا، جو کچھ حرام کے راستے سے کمایا تھا وہ سارا کا سارا اس پہ لگ گیا اور کوئی شفا بھی نہ ملی۔ چند مہینوں کے بعد اسی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو گیا۔ 40 سال عمر تھی، 4 بچے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی انسان نادان یہ سمجھتا ہے کہ میں حرام کے راستے سے زیادہ کما لوں گا، میں سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچا کر، دوسری کی زمین پہ قبضہ کر کے، دھوکہ کر دے کر، خیانت کر کے، نقلی مال بیچ کر میں مال لے لوں گا۔ ٹھیک ہے کسی انسان کو تیرے دھوکے کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن علیم اور بصیر ذات تیرے ہر عمل پر واقف ہے۔ اللہ کی صفت ہے بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اندھیری رات ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو، سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو، تیرا رب اسے بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی چال کی رفتار کو بھی سن رہا ہے، اور اس کی بولی کو بھی تیرا اللہ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کام کروں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہیں، حرام کے راستے سے جو مال آتا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، جو مال آتا ہے وہ اطمینان اور سکون کا باعث نہیں بنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر جو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ من اکل طیبا، جو شخص حلال کھائے اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی وعمل فی سنت، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، حضور کی سنتوں پر عمل کرے، یہ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ رزق حلال ہو، نمبر 2 حضور کی سنتوں پر عمل ہو۔ حضرات صحابہ اکرام میں یہی بات تھی، وہ ہر موقع پر حضور کی ہر سنت پر جان دیتے تھے اور آپ کی سنتوں پر حضرات صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں جس کی زندگی دیکھیں گے آپ کو عمل کا جذبہ ان میں نمایاں نظر آئے گا۔ صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، بیت اللہ میں تشریف لائے، حجر اسود کے پاس گئے اور اس پتھر کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد اسے مخاطب کر کے کہا کہ واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، لیکن چونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس نے تیرا بوسہ لیا ہے، اسی لیے حضور کی سنت کی اتباع میں بھی تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ سنت پر عمل، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا۔ رمل کہتے ہیں ذرا اکڑ کے چلنا، سینہ نکال کے چلنا۔ تو کہا ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہمیں رمل کی ضرورت نہیں، یہ تو شریعت نے اس وقت حکم دیا تھا کفار کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، آج تو کافر موجود نہیں ہیں حضرت عمر کے دور خلافت میں، لیکن پھر بھی میں اس لیے کروں گا تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے۔
اتنا ان میں سنت کا جذبہ موجود تھا۔ یہ ہے وعامل فی سنت، سنتوں پر عمل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں واقعہ ہے، مسجد کے دروازے پر آئے، پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کے دوران مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا اور آپ مسکرائے تھے، تو آپ کے اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے میں بھی مسکرایا۔ یہ ہے سنت پر عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سنت پر عمل کس طرح تھا؟ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریشم کا کپڑا دے دیا، انہوں نے اس سے اپنے لیے لباس بنا دیا۔ لباس بنا کر باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضور نے دیکھا کہ ریشم کا لباس انہوں نے پہن لیا، تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ صحابہ اکرام مزاج نبوت کو سمجھتے تھے، مزاج شناس تھے، فوراً کہتے میں گیا اور میں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور پھر وہ کپڑے میں نے عورتوں کو دے دیے۔ یعنی اتنا سنت پر عمل تھا کہ حضور کو اس پہ ناگواری ہوئی ہے، لباس اتارا نہیں، پھاڑ دیا کہ حضور کو ناپسند ہے کہ میں نے ریشم کا کپڑا پہنا ہے، فوراً پھاڑا اور پھاڑ کر وہ اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیا، دوبارہ کبھی استعمال نہیں کیا۔ وعامل فی سنت، سنت پر عمل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ حضور نے دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، حالانکہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت رکھتا تھا۔ حدیث میں ہے تکبر کی وجہ سے اس نے ایسا کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں کھا سکتے تو آئندہ بھی نہیں کھا سکو گے۔ اور وہی ہوا، پھر موت تک یہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ اللہ نے ہاتھ سے طاقت چھین لی کہ اس نے حضور کی سنت کو چھوڑا کہ نبی کہہ رہا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور یہ آگے سے کہتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے ویسے ہی طاقت اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس لیے آج کل بعض لوگ سنتوں پر عذر پیش کرتے ہیں، جی میں کر نہیں سکتا، میں مسنون لباس پہن نہیں سکتا، میں داڑھی رکھ نہیں سکتا، میں اپنی وضاقتہ شریعت کے مطابق لا نہیں سکتا، میں گھر کا ماحول کر نہیں سکتا۔ حالانکہ کر سکتا ہے، لیکن دل میں سنت پر عمل کا جذبہ کوئی نہیں، دل میں محبت رسول کوئی نہیں۔ آج انسان نادان لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر کتنا خرچ کر دیتا ہے، ہزاروں روپے لگا دیتا ہے۔ جو چیز اسے پسند ہے یہ خود بھی اسے پسند کرتا ہے، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جتنی دولت لگے داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ وہ جیسا اس کو چاہے اس کے لیے کرتا ہے، وہ چاہے داڑھی یوں کاٹو ویسے کاٹے گا، بالوں کی کٹنگ اس طرح ہو ویسے کرے گا، فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ کھڑا رہے گا۔ عشق مجازی پر تو جان دے رہا ہے، دولت لوٹا رہا ہے، عشق حقیقی کے لیے اللہ اسے توفیق نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس کی جسم میں، اس کے دل و دماغ میں حضور کی عقیدت اور محبت نہیں۔ تو اللہ سنت پر عمل کا جذبہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ دین اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، دنیا محنت سے ملتی ہے، دین اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے دین دیتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اس کے دل میں مسجد محبت ڈال دیتا ہے، قرآن اور سنت کی محبت ڈال دیتا ہے، نبی کی محبت ڈال دیتا ہے، سنت پر عمل کا جذبہ اسے دے دیتا ہے، شریعت کی تعلیمات پر عمل اللہ اسے دے دیتا ہے۔ تو آپ نے اس لیے دوسری بات ارشاد فرمائی، جنت میں وہ داخل ہوگا، نمبر 1 من اکل طیبا، جو حلال کھائے گا، نمبر 2 وعمل فی سنت، جو حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ صحابہ اکرام میں بڑا عمل کا جذبہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے دیکھا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سے کدو لیتے ہیں، آپ تلاش کر کے کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے لے کر موت تک مجھے کدو سے بڑی محبت ہو گئی کہ جب ہمارے پیغمبر کو اس سے محبت ہے تو مجھے بھی محبت ہے۔ اس دن کے بعد سے کدو سے انہیں محبت تھی۔ اور پھر بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ان کے گھر کوئی سالن پکتا اور اس میں کدو نہ ہوتا۔ کہتے ہیں جب حضور کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔
صحابہ میں عمل کا بڑا جذبہ تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ چونکہ سونا استعمال کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اس کی انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار کر کہا، تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کہ یہ تم سونا نہیں پہن رہے، آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی لے کر زمین پہ پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ ایک شخص نے اس سے کہا، حضور تو چلے گئے، ایسا کرو یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو بیچ دینا، چلو خود استعمال نہ کرو، فروخت کر دینا، یا اپنے گھر میں کسی گھر والی کو، بچیوں کو دے دینا، وہ استعمال کر دیں گے۔ اس صحابی نے آگے سے کہا کہ میں کیسے اس انگوٹھی کو اٹھا دوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا۔ اس نے انگوٹھی نہیں اٹھائی۔ صحابہ کی زندگی میں وعمل فی سنت، سنت پر عمل تھا۔ آج تو ہم سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، کسی سے کہو یہ سنت ہے، وہ کہتا ہے کیا بات ہے، سنت ہی تو ہے، عمل نہ کیا تو کیا حرج کی بات۔ ہم نبی کی سنت کو سنت کہہ کر ٹھکراتے ہیں۔ صحابہ سنت سمجھ کے دل سے لگاتے تھے، سنت سمجھ کے عمل کرتے تھے، عقیدت تھی۔ وہ بادشاہوں کے دربار میں ہو یا اپنی جھونپڑیوں میں ہو، انہوں نے کبھی سنت کو چھوڑا نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان بادشاہ کے دربار میں گئے، انہیں دعوت دی۔ بادشاہ نے دسترخوان لگوانے کے لیے پہلے تو ان سے یہ کہا، میرے پاس آؤ، تخت پہ کھانا کھاؤ۔ فرمایا نہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ بادشاہ نے ان کے لیے دسترخوان لگوایا، کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ ان کے قریب ایک اور شخص تھے، اس نے کہا نیچے سے مت اٹھانا دسترخوان سے، لوگ کیا سمجھیں گے، بادشاہ کے دربار میں نیچے سے اٹھا کر کھا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے جواب دیا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے کہ لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، تو میں حضور کی سنت پر عمل کروں گا، چاہے فارس کا دربار ہو یا جھونپڑی ہو۔ لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور وہ کھایا۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، صحابہ میں سنت پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتوں پر جنت کی بشارت دی، ان میں نمبر 1 رزق حلال، نمبر 2 حضور کی سنتوں پر عمل۔ صحابہ اکرام ہر موقع پر حضور کا جو ارشاد سنتے تھے اسے اپنی زندگی میں وہ لوگ لے کر آتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ اکرام جب آرام کرنے لگے تو دور دور آرام کر رہے تھے، کچھ اس گھاٹیوں میں، کچھ اس وادیوں میں، کچھ دائیں کچھ بائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ وادیوں میں بھٹک جاتے ہو، دور دراز کی جگہوں میں پڑاؤ ڈالتے ہو آرام کے لیے، ایک جگہ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کا یہ جملہ سننا تھا۔ صحابی جو روایت نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں، اس دن کے بعد صحابہ اس طرح قریب قریب بیٹھتے تھے، سونے لگتے تھے تو جسم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوتا تھا کہ اگر ان پہ چادر ڈالو گے تو ایک چادر کے نیچے سب آ جائیں گے۔ کہ جب حضور نے کہا بکھرو مت، منتشر مت ہو جاؤ، قریب قریب سو، تو اتنا عمل تھا کہ جسم کا دوسرے کے جسم سے مس ہو رہا ہے کہ حضور نے کہا قریب سو، تو ان پر اگر چادر بھی ڈالی جاتی تو ایک چادر کے نیچے یہ سب آ جاتے۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، صحابہ کبھی تعویلیں نہیں کرتے تھے، کبھی لفظ کیوں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ آج کسی کو اگر سنت بتا دو، وہ کہتا ہے اس پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی حکمت کیا ہے، سائنسی لحاظ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ آج کا مسلمان نبی کی سنت کے لیے انگریز کے فوائد پوچھتا ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے سائنسدانوں کی تحقیقیں پوچھتا ہے کہ غیر مسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہیں گے تو میں کروں گا، ان کی تحقیق نہیں ہے تو میں نہیں کرتا۔ معصوم پیغمبر کے ارشاد کو ٹھکراتا ہے انگریز کی بات کی وجہ سے۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے آج۔ پھر کہتے ہیں رزق کے دروازے بند ہو گئے، پھر کہتے ہیں امن و سکون، چین اور اطمینان چلا گیا۔ تجھے نبی کی شکل پسند نہیں، وضاقتہ پسند نہیں، تعلیمات پر عمل نہیں، تو اللہ رزق کے دروازے کھولے تو کیسے کھولے، اللہ محبت کرے تو کیسے کرے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو،
اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کی محبت چاہیے، نبی کی سنت پہ عمل، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے کہ نبی جو تیری اتباع کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس لیے میں نے دوسری بات عرض کی، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت پر عمل ہو، کبھی اسے چھوڑا نہ جائے۔ حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا تھا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، تو یہ گئے اور ایک جگہ روپوش ہو گئے۔ سوانح قاسمی میں ہے 3 دن تک روپوش تھے، 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ حالانکہ اب تک گرفتاری کا حکم باقی تھا۔ کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ کیوں باہر آ گئے، روپوش رہیں، آپ کی گرفتاری کا حکم ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں نبی کی سنت پر عمل ہو، اس لیے میں بھی 3 دن تک روپوش رہا۔ یہی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عمر بھر کبھی سبز رنگ کا جوتا بھی استعمال نہ کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، اگر میں جوتا ایسا استعمال کر دوں کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ یہی حضرت نانوتوی جب مدینہ گئے، مدینہ کے حدود میں داخل ہوئے تو جوتے نکال کے بغل میں رکھ دیے، پیدل چل رہے تھے، جھاڑی دار راستے تھے، کانٹے دار راستے تھے، نوکیلے پتھر راستے میں تھے۔ کسی نے کہا حضرت جوتے پہن لیں، فرمایا کیسے پہن لوں؟ اس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، یہاں حضور کا جسم مبارک، آپ کے قدم مبارک ان جگہوں پہ لگے ہیں، اگر میں اپنا جوتا یہاں لگا دوں تو کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں قاسم نانوتوی مسلمان نہیں۔ ان لوگوں کو تو حضور سے ایسی محبت تھی، ان کے دل و دماغ میں اس طرح حضور سے عقیدت تھی، سنت پر عمل کا جذبہ۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، جوتے باہر پڑے ہوئے تھے۔ اب مسجد سے باہر نکلنا، بایاں قدم رکھنا سنت عمل ہے، اور جوتا پہنتے وقت دایاں قدم میں جوتا پہلے ڈالنا سنت عمل ہے۔ تو اب سوچ رہے تھے ان کے تلامذہ کہ حضرت دونوں سنتوں پر کیسے عمل کریں گے؟ اگر مسجد سے دایاں قدم باہر نکالتے ہیں، جوتے میں ڈالتے ہیں، تو ایک سنت پر تو عمل ہوا، دوسرے پہ نہ ہوا۔ اگر بایاں قدم نکال کے جوتے میں ڈالتے ہیں تو مسجد والی سنت پر تو عمل ہوا، دوسرے پہ نہ ہوا۔ اب دیکھا حضرت نے بایاں پاؤں مسجد سے نکالا، جوتے کے اوپر پاؤں رکھ دیا، اندر داخل نہیں کیا، پھر دایاں پاؤں نکالا، جوتے کے اندر داخل کیا، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر فعل کرنے سے پہلے پوچھتے تھے علماء سے کہ بھئی آیا سنت کس چیز کا نام ہے؟ کتابوں میں پڑھتے تھے، معلومات لیتے تھے، سنت کو تلاش کر کر کے عمل کرتے تھے۔ آج ہم سنت کا پوچھ کر اسے چھوڑتے، کہتے نہ عمل کیا تو کیا حرج کی بات ہے، سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ گویا نبی کے عمل کی اہمیت آج کے مسلمان کے دل میں کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتوں پر جنت کی بشارت دی ہے، اس میں پہلی چیز ہے من اکل طیبا، جو رزق حلال کھائے۔ نمبر 2 وعمل فی سنت، سنت پر عمل کرے۔ تیسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ تیسری بات، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، دخل الجنہ، تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سلف نے زندگی ایسی ہی گزاری، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، ہمیشہ ہر ایک کو انہوں نے راحت پہنچائی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے، ان کا بسترہ قریب میں تھا، مصلی ڈالا، تہجد کی نماز پڑھی، دعا کی۔ اس دوران کہیں سے بلی آ گئی اور ان کے بستر میں داخل ہو گئی۔ اب سردی کا موسم تھا تو بلی اندر گئی ہے تو باہر نہیں نکلی، اندر چونکہ اسے گرمائش محسوس ہوئی، باہر سردی تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو ساری رات وہیں مصلی پہ گزار دی کہ اگر میں بلی کو نکالوں گا تو اسے تکلیف پہنچے گی، اور اللہ کی مخلوق کو میری وجہ سے کیوں تکلیف پہنچے؟ کسی انسان کو نہیں، بلی کو۔ اگر یہ نکالتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، بستر ان کا ذاتی تھا، انسان کا مقام جانور سے زیادہ ہے۔ لیکن جب دل کے اندر احساس ہوتا ہے، شریعت پر عمل کا جذبہ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، تو انسان ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے۔ اور جب دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کرو اللہ غفور ہے۔ اللہ غفور ہے لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید بھی ہے، واملی لہم ان کیدی متین بھی ہے۔
یہ بھی سب اللہ کی صفات ہے۔ اس لیے کبھی انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوشش یہ ہو کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کس کو کہا؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، آپ نے کہا وہ مسلمان ہے۔ دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا مسلمان وہ ہے جو نماز کا پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، نہیں، آپ نے کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ انسان جب تکلیف دیتا ہے تو کبھی اللہ اسی زبان پر پھر ایسا پھوڑے اور ایسے دانے اور ایسی بیماریاں اللہ اس کو لے آتا ہے تاکہ اس کو دنیا میں اللہ سزا دے دے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ہندوؤں کی بستی تھی، اس بستی میں ایک ہندو تھا، مہاراج اس کا نام تھا۔ اس ہندو کا کام یہ تھا کہ یہ ہر ایک کو تکلیف دیتا، جہاں سے گزرتا کسی کو گالی دیتا، کسی کو برا بلا کہتا، کسی بستی میں پتہ چلتا کوئی بیمار ہو گیا تو اس پہ مذاق اڑانا شروع کرتا، پتہ چلتا کہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس پہ مذاق کرتا، لوگوں کو زندگی بھر زبان سے تکلیف دیتا رہا، ہر ایک کو کہتا میری بارات میں شرکت کرنا، میری بارات میں آنا، ہنسی مذاق اس کا کام تھا۔ اب اللہ کی طرف سے پکڑ کے آئی، جس زبان سے مخلوق خدا کو تکلیف دیتا تھا، دیکھا گیا تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ یہ بول نہیں سکتا، اشاروں سے بات کر رہا ہے، چلتا ہے تو لاٹھی کے سہارے سے گر رہا ہے۔ جب پوچھا گیا تو بات کیوں نہیں کر سکتا تو اس نے زبان باہر نکالی تو پتہ چلا تھا کسی نے اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ جس زبان سے اذیت دے رہا تھا اسی زبان پر ایسی تکلیف آئی کہ اب یہ بولنے کے قابل نہ رہا، چلتا تھا تو گر جاتا تھا۔ یہ اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا چودھری رسول خان۔ اس کی بڑی زمینیں تھیں اور یہ زمینیں لوگوں کو دیا کرتا تھا، لیکن اس شخص میں تکبر بہت تھا، مال اور دولت کے نشے میں مست تھا، غریبوں کا، یتیموں بیواؤں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا، انہیں تکلیفیں پہنچانا اس شخص کا عمل تھا، کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ یہی چودھری رسول خان مسجد میں آیا، جمعے کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد بھری مسجد میں امام کو کہنے لگا فلاں کا ختم تھا، تو ختم میں کیوں نہیں آیا؟ امام صاحب نے اس سے کہا کہ وہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، علماء کو برا بلا کہتے ہیں، اس لیے میں ان کے ہاں نہیں گیا۔ تو اس نے بڑی مسجد میں امام کو گالیاں دی، برا بلا کہا، بکواس کی۔ ایک دفعہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ گھر سے یہ نکل رہا تھا اور اس کا داماد اس سے ملنے آیا تھا۔ اب داماد باہر بیٹھ گیا، اتنے میں ایک اور شخص آیا جو علاقے میں لوہار تھا، لوہے کے کام کرتا تھا، غریب آدمی تھا۔ تو داماد چونکہ پڑھا لکھا تھا، سمجھدار آدمی تھا، تو جیسے وہ لوہار آیا سامنے بیٹھ گیا تو داماد نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھو۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، تم دولت والے مال والے، میں کہاں تمہارے قریب بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں بھائی، انسان تو ہو، مسلمان تو ہو۔ انہوں نے زبردستی اسے اپنے قریب بٹھایا۔ یہ شخص جب اپنے گھر سے نکلا، چودھری رسول خان نکلتے ہی اس نے اپنا جوتا نکالا اور لے کر اس لوہار کے سر پہ مارا، چہرے پہ مارا کہ تیری یہ مجال کیسے ہوئی کہ تو میرے داماد کے ساتھ ایک چارپائی پہ بیٹھا؟ تو اس قابل نہیں تھا، تو کیوں میرے داماد کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا؟ تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اور ہمارے قریب بیٹھتے ہو۔ ہاتھ سے کھینچا اور نیچے بٹھا دیا۔ اللہ کی طرف سے پکڑ اس وقت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت پر پھر اللہ لگام کھینچتا ہے۔ جب اللہ نے فرعون کو 300 سال ڈھیل دی ہے، آج کے نادان کو 10 اور 15 سال ڈھیل نہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے پھر گرفت اس پر یہ آئی، اس کی بچی پیدا ہوئی، چلنے کے قابل جیسے ہوئی، راستے میں چل کے جا رہی تھی، گری، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کوئی چیز آنکھوں میں اندر جو گئی تو ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اب یہ بچی بالغ بھی ہو گئی، بڑھاپے تک پہنچی، اس کا رشتہ نہ ہوا۔ دوسری بیٹی اس نے نکاح کی اور بہت مال دولت اس پہ خرچ کیا اور خوب اس شادی کے اندر اس نے اپنا پیسہ لوٹایا، لوگوں کو بتایا۔ جب انسان شادی بیاہ میں اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے نا تو کبھی وہ شادی بیاہوں میں سکون نہیں ہوتا۔
آج کل جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، گانا چل رہا ہوتا ہے، رسم و رواج ہے، بے پردگی ہوتی ہے، فحاشی اور یعنی ہوتی ہے، نام و نمود ہوتا ہے۔ ایسی شادیوں میں سکون نہیں ہوتا، اس لیے دیکھو گے تھوڑا عرصہ گزرے گا طلاق ہو جائے گی۔ ایسی بہو گھر میں آئے گی کبھی سکون نہیں لائے گی، آئے دن اس بہو کا ساس سے جھگڑا، اس بہو کا سسر سے جھگڑا، اس کا اپنے شوہر سے جھگڑا، نندوں کے ساتھ جھگڑا۔ رب کی نافرمانی کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ شریعت کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے؟ نبی کی سنتوں کو پامال کر کے بھی کوئی قلبی سکون لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ یہ نادانی ناسمجھی ہے کہ تو شادی کے موقع پر میوزک لگائے، پورے محلے کو تکلیف پہنچائے، لاکھوں روپے تو اس میں لگا دے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کو تو عام کر دے، اور پھر تو یہ سمجھے کہ سکون ملے گا۔ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہی تیرے گھر میں آنے والی تیرے لیے درد سر بنے گی، یہی آنے والی تیرے بیٹے کے لیے زہر قاتل بنے گی، یہی آنے والی تمہاری نسل کے لیے نسل کشی کا ذریعہ بنے گی۔ اطمینان سکون نہیں ہوگا، آئے دن جھگڑے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کسی نے کالا جادو کر دیا۔ کوئی سفید اور کالا جادو نہیں ہوا، تو نے رب کی نافرمانی کی۔ یہ اللہ کی پکڑ آئی ہے انسان پر، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ اے انسان، تجھے جو مصیبت پہنچتی ہے تیری بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ انسان کی بدعمالیاں اس کی وجہ۔ اب اس کو اللہ نے سزا دی کہ دوسری بیٹی کی شادی اس نے کی، بڑی دولت خرچ کی، نام و نمود میں تھا، تھوڑا عرصہ گزرا تھا، طلاق ہو گئی، اور وہ بچی ایک بیٹا لے کر اس کے پاس آ گئی۔ ایک بچی کی شادی نہیں ہو رہی، دوسری کو طلاق ہو گئی۔ دو بیٹے تھے، ان کی شادیاں کی اپنی بیٹی کے بچوں کے ساتھ، یعنی اپنی بھانجیاں تھی جہاں اس نے اپنے بیٹوں کا نکاح کروایا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تھا، دونوں بیٹوں نے ان کو طلاق دے دی، دونوں نے دوسری شادیاں کر دی اور اپنے باپ کو نکال دیا۔ اب باپ کی حالت یہ ہوئی کہ اس نے جو بھری مسجد میں عالم کو برا بلا کہا، بھری مسجد میں جو اس نے مسجد کے امام کو گالیاں دی تھیں، اور ایک غریب پر جو اس نے ظلم کیا تھا، اللہ کی پکڑ آئی کہ جن ہاتھوں سے اس نے غریب کو مارا تھا، اللہ نے اسی ہاتھ اور پاؤں پر فالج کی بیماری اللہ لے آئی۔ 7 سال تک بیماری میں مبتلا رہا، کروٹیں بدلتا ہی رہتا تھا، ادھر چیختا ادھر پکارتا، کوئی مدد کے لیے نہ آتا۔ بچے چلے گئے، بچیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، علاقے کے لوگوں کو بلاتا کوئی نہ آتا، بستر پر ہی بولو براستہ، اسی تکلیف میں کڑ کڑ کے مر گیا۔ تو تیسرا آدمی جو یہ چاہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، حضور نے فرمایا وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے انسان کوشش یہ کرے زندگی سکون اور اطمینان کی گزارے، مال دولت پیسے میں عہدے میں کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ 3 آدمی جنتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے یہ 3 صفات ہماری زندگی میں آ جائیں۔ نمبر 1 رزق حلال، نمبر 2 حضور کی سنتوں پر عمل، اور نمبر 3 کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سلف نے تو ایسی زندگی گزاری کہ وہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، اور ان کی تکلیف انہیں پہنچتی تب بھی صبر کرتے تھے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی کی کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ان کے قریب میں پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ اس مجوسی نے اپنا بیت الخلاء مکان کے اوپر بنایا تھا۔ اب اس بیت الخلاء سے جو غلاظت تھی وہ باہر گرتی، اور کچھ غلاظت سہل بن عبداللہ کے گھر میں بھی گر جاتی تھی۔ کبھی سہل بن عبداللہ تستری نے اس سے نہیں کہا کہ تیرے گھر کی غلاظت ہمارے ہاں گر رہی ہے۔ جو غلاظت گرتی یہ نیچے ٹپ رکھ دیتے، رات کو اٹھتے تہجد کے وقت اور اس ٹپ کو پھینک دیتے، جگہ دھو لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے تھے، یہ عمل خود ہی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سہل بن عبداللہ بیمار ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے اس مجوسی شخص پڑوسی کو بلایا اور بلا کر کہا تمہارے گھر سے غلاظت گرتی تھی، میں خود صاف کر دیتا تھا، میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے اس بیماری میں کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ غلاظت گرے اور لوگ آپ کو برا بلا کہیں، میری اولاد میں سے، عزیز و اقارب میں سے، تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ شریعت میں پڑوسی کا بڑا حق ہے، تم میرے پڑوسی ہو، میں زندگی بھر تمہیں تکلیف نہیں پہنچائی، ایسا نہ ہو میری موت کے بعد تمہیں تکلیف پہنچ جائے، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا۔ مسلمان نہیں غیر مسلم ہے، کچرا نہیں غلاظت گر رہی ہے۔ کیا ایمان تھا ان لوگوں کا! لیکن جب اس نے یہ دیکھا وہ اتنا متاثر ہوا ان کے اس جملے سے،
کہا آپ کا دین سچا دین ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ مجوسی اور اس کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے طاقت اخلاق میں رکھی تھی کہ جب مسلمان تعلیمات پہ چلتا تھا شریعت کے تو لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج لوگ ہمیں دیکھ کر کافر بن رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر شریعت پر اعتراضات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے خود دین پر عمل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے، دھوکہ یہ دے رہا ہے، شراب یہ پی رہا ہے، زنا یہ کر رہا ہے، والدین کی نافرمانیاں یہ کر رہا ہے، سنتوں کو یہ چھوڑ رہا ہے، بد اخلاقی یہ کر رہا ہے، خیانت یہ کر رہا ہے، ملاوٹ یہ کر رہا ہے، تو یہ چوریاں یہ کر رہا ہے، ڈکیتیاں یہ کر رہا ہے، یہ کیسا مسلمان؟ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر آج دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، صحابہ کے طرز زندگی دیکھتے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، تو ان کے اس طرز کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تین باتیں جس کے اندر آ گئی وہ جنتی ہے آپ نے فرمایا، تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے ہمارے اندر یہ تین باتیں آ جائیں۔